آج ہم بات کریں گے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو روشن ڈیجیٹل پینشن پلان کیا ہے اور اس میں آپ کتنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے آپ کو کیا بینیفٹ ہوں گے، اور ایک زیادہ عمر والے اپنا اور ایک کم عمر والے کو کن کن فنڈز میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اور یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے یہ جو ہے ماسٹر پلان جو ہے پینشن کا تیار کیا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے، اور کن کن بینک میں جو ہے نا یہ آپ ماسٹر پلان کے ذریعے جو روشن ڈیجیٹل پینشن پلان ہے اس میں اکاؤنٹ کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو یہ ایک رضاکارانہ پینشن اسکیم ہے جو کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں یا جو ہے وہ کسی سرکاری جاب کرتے ہیں یا خود بھی جو ہے نا وہ کسی بھی اپنا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، تو وہ اس اسکیم میں جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دوران سروس جو بیرون ملک پاکستانی، میں نے آپ کو پہلی بھی عرض کی، اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں جو ریٹائرمنٹ تک جب آپ پہنچتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے آپ ہے کہ 18 سال سے 70 سال تک کے درمیان جو ہے نا آپ تو ایک اپنی مدت کا تعین کر سکتے ہیں جس میں آپ نے اس پلان میں حصہ ہونا ہے، شامل ہونا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ماہانہ جو ہے نا طور پر وہ آمدنی پرافٹ کی شکل میں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلی بات یہ کہ روشن جو پینشن پلان ہے وہ ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹلائز ہے، اور اس میں جب آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا روزانہ کی بیس پر اپنی انویسٹمنٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میں کس پوزیشن میں کروں، میرا بیلنس کیا ہے۔ تو یہ جو پلان ہے ڈیجیٹل پینشن پلان ہے جو اپنی جو وہاں پر کوئی سرکاری ملازمت کر رہے ہیں بیرون ملک میں یا کوئی کسی کی فرم میں کسی کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ اس میں انویسٹمنٹ کی بات ہے تو اس میں 3 پلان دیے ہوئے ہیں ایک انویسٹمنٹ کے، یعنی کہ جو ایک تو روشن آپ کا پینشن پلان ہے، اس میں جو آپ نے اپنا فنڈنگ کرنی ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس میں ایک ہے ایکوٹی پر مبنی، اور دوسرا ہے قرض پر مبنی، اور تیسرا ہے منی مارکیٹ۔ یہ میں آگے جا کے آپ کو بڑی ڈیٹیل بیان کروں گا کہ آپ کو کس میں آپ کو فنڈنگ کرنی چاہیے اور کس عمر کے شخص کو کس میں اپنا کم رسک یا زیادہ رسک کے ساتھ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، وہ میں ویڈیو کے درمیان میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ تو جو یہ اسکیم ہے تو یہ اس کے اندر 3 قسم کی جو فنڈنگ کرنی ہے وہ کسی ایک کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں، اور اس اسکیم کے تحت اگر آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے اور فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کو انشورنس کی مد میں جو ہے وہ آپ کے لواحقین کو جو ہے نا آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اور اس میں جہاں تک عمر کا تعلق ہے 18 سال سے یہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، کم از کم عمر آپ کی 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 70 سال جو ہے وہ ہو، اور اس درمیان جو ہے نا آپ ریٹائرمنٹ کی کوئی بھی مدت بھی کا بھی تعین کر سکتے ہیں، 60 سال تک بھی لے جا سکتے ہیں، 65 سال تک بھی، 70 سال تک بھی۔ اور اس کا جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے تو 10,000 روپے سے جناب آپ تو 10,000 روپے سے آپ اس پلان میں جو ہے نا وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا ماہانہ آمدنی اس میں حاصل ہوگی۔ اور یہ کہ یہ جو پلان ہے آپ پینشن کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کسی وقت بھی آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو آپ کے پیسے جو ہے وہ واپس کسی بھی وقت بھی مل سکتے ہیں، اور یہ اسکیم جو ہے وہ 25 سال تک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپنی ریگولر انکم سے جو ہے نا وہ اسے کر سکتے ہیں۔ اب اس پروگرام میں جو میں نے عرض کی تھی کہ 3 قسم کے فنڈز ہیں جس میں آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ ایکوٹی فنڈ، اپنا ایکوٹی سب فنڈس۔ ایکوٹی سب فنڈ سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ شیئر مارکیٹ ہے، یہ سے مراد ہے کہ آپ کا جو فنڈ ہے وہ شیئر مارکیٹ یا کاروباری سرمایہ کاری میں جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں اپنا اس پلان میں شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ ایکوٹی سب فنڈ میں میری سرمایہ کاری کریں، تو آپ کو ذہن میں ہو کہ ایکوٹی سب فنڈ جو ہے وہ شیئر مارکیٹ یا کاروبار میں جو آپ کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، لیکن اس میں منافع بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اس میں رسک بھی بہت زیادہ لینا پڑے گا۔ دوسرا اپنا ڈیٹ سب فنڈز جو ہے، یعنی کہ یہ نسبت محفوظ سرمایہ کاری ہے، جیسے آپ کسی بانڈ خرید لیتے ہیں اور اس بانڈ کے مطابق جیسے سرکاری جو بانڈز ہوتے ہیں اس میں خرید کر، کیونکہ اس میں ظاہر ہے رسک بہت ذرا کم ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو پرافٹ بھی کم ہی ملے گا۔
اسی طریقے سے منی مارکیٹ سب فنڈ ہے، یعنی کہ یہ جو محفوظ سرمایہ کاری اور کلیئر مدتی ہے سوری یہ سرمایہ کاری اس فنڈز میں جو ہے نا بہت ہی محفوظ ہے، لیکن قلیل مدت کے لیے جہاں آپ اس میں نقصان کا اندیشہ آپ کو کم ہوتا ہے۔ تو دوسری جو اہم بات ہے کہ جس شخص کی عمر کم ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایکوٹی فنڈ جو ہے وہ اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کبھی لاس کیا تو کبھی نقصان کیا، تو اس طریقے سے وہ رسک بھی زیادہ لے سکتا ہے اور اپنا پرافٹ بھی زیادہ لے سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی عمریں زیادہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ آخری دو یعنی کہ منی مارکیٹ والی سب فنڈ میں بھی اور سرمایہ کاری کریں، بانڈز والی میں بھی سرمایہ کاری کر لیں، وہ ان کے لیے ایک زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو طویل مدت کی سرمایہ کاری وہ اس میں آپ کریں، اس میں زیادہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ بینیفٹ ملے گا۔ اور پاکستان میں اس قسم کے پلان پر جو ہے نا ایک تو ٹیکس کی سہولت بھی آپ کو مل جاتی ہے، اور اس پورے فنڈز پر جو ہے نا آپ کو زکوٰۃ بھی جو ہے نا وہ آپ کو نہیں جو ہے وہ دی جاتی۔ اور اس سب کچھ یہ پلان میں اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو آپ کو پہلے ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی تمام قسم کی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے ہی ہوگی۔ اور پاکستان میں جو اگر آپ یہ جو بینک ہے اس میں آپ بینک الفلاح ہے، الائٹ بینک ہے، فیصل بینک ہے، بینک اسلامک ہے، MCB ہے، HBL ہے، UBL ہے اور میزان بینک ہے، تو یہ آفر کر رہے ہیں ان کی یہ اسکیمیں۔ آپ اس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ ان بینک میں اپنا جو ہے نا اپنا یہ جو پینشن SPP کا جو روشن پینشن اکاؤنٹ ہے وہ کھلوا سکتے ہیں، اور یہ بینک آفر کر رہے ہیں۔ اور تقریباً تمام بینکوں کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن جو اس حوالے سے وہی سیم ہے، کیونکہ جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس پر ریگولیٹری ہے اور جو سب اس کو جو ہے نا مانیٹرنگ کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنا ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ کا میچور ہو جائے گی رقم پوری، تو آپ 50% بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اگر نکلواتے ہیں تو اس پر کوئی ٹیکس جو ہے نا وہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا، اور بقایا رقم بھی آپ اپنے کسی بھی اکاؤنٹ میں بھی اس کو شفٹ کر سکتے ہیں، اور وقت سے پہلے نکالنے پر اس کی کوئی کٹوتی بھی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اب اگر ہم اس کا نتیجہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ ایسا پروگرام ہے جو بیرون ملک لوگ جو ہے پاکستانی جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین پلان ہے۔ وہ ایک اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں اچھی آفر ہے، اور اسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تحفظ حاصل ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فراڈ کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور آپ اس میں بغیر جو ہے نا وہ سوچے سمجھے انویسٹمنٹ نہ کریں۔ بہرحال جو لوگ زیادہ عمر کے ہیں تو وہ محفوظ سرمایہ کاری بانڈز میں سرمایہ کاری کر لیں، کیونکہ اس میں 3 کیٹیگری دی ہوئی ہیں۔ جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بتلانا پڑے گا کہ میں کس میں فنڈ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا آپ اپنی عمر دیکھ کر جو ہے نا اپنی اس میں سرمایہ کاری کریں، لیکن ایک اچھا پرافٹ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اس میں مجھے کتنا ماہانہ جو ہے نا وہ پرافٹ ملے گا، تو یہ بات قبل از وقت ہے، کیونکہ جب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سرمایہ کاری پر۔ کم سے کم 10,000 سے شروع کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ اور تیسرا پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سب پلان پر کہ آپ نے کون سا منی مارکیٹ والا، ایکوٹی والا، کم سرمایہ والا، رسک والا یا زیادہ رسک والا۔ تو اس میں پھر ایکوٹی کی اماؤنٹ ہے 50% کتنی ہے، اور اس کے بعد مختلف کیٹیگریز ہے، تو وہ سب کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہی جو ہے نا وہ سرکمسٹانسز جو حالات اس وقت جو چلے آ رہے ہوں گے تو اس وقت کے مطابق ہی آپ کو وہ پرافٹ کا تعین ہو سکتا ہے، اور یہ پرافٹ آپ کو ماہانہ کی بنیاد پر ملے گا۔ لیکن چونکہ اب قبل از وقت اس کو بتلانا کہ اس کا تعین کرنا کہ کتنا پرافٹ ملے گا یہ مشکل ہے، تاہم اتنا ضرور ہے کہ یہ ایک بہترین اور محفوظ سرمایہ کاری ہے، اور وہ اپنا فیوچر جو ہے نا وہ ایک محفوظ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ایک ماہانہ آمدنی کے طور پر، پینشن کے طور پر جو ہے نا آپ انجوائے کر سکتے ہیں، تو اسے ضرور ٹرائی کریں۔